نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن أبا بكر لم يسبني قط وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص پیر طریقت حضرت صوفی محمد اکرم خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مجاہد اسلام حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس نشست میں برادر عزیز محترم مرزا ظفر سلیم صاحب نے میرے ذمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا عنوان لگایا ہے۔ انہی سے متعلق چند معروضات پیش کروں گا۔ ساتھ انہوں نے یہ قید بھی لگائی ہے کہ آسان اور واقعاتی انداز میں گفتگو کی جائے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی توجہ کی نظر ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ معروف قول کے مطابق اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اس مناسبت سے اس مہینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مخصوص ایام میں مخصوص شخصیات کا تذکرہ امت کے خطباء، علماء اور واعظین کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، ہمیں شخصیات کے تذکرہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شخصیات کے تذکرہ سے ہماری کون سی غرض وابستہ ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے 3 فائدے سب سے بڑے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں،
اسلاف اکابر کے ساتھ ان کا ذکر کرنے سے ہماری نسبت کا اظہار ہوتا ہے. ان کا تذکرہ ہم اظہار نسبت کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری نسبت ان لوگوں سے ہے. ہمارے نوجوانوں کو، نسل نو کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کون لوگ ہیں. دوسرا فائدہ شخصیات کے تذکرہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسبت کی برکات حاصل ہوتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کی زندگی سے ہم اپنی عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یہ تین بڑے بڑے فوائد ہیں. اور خاص طور پر صحابہ کرام کے تذکرہ کا ایک چوتھا فائدہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر خیر کیا کرو، میرے صحابہ کا اچھائی اور بھلائی کے ساتھ تذکرہ کیا کرو. تو صحابہ کرام کا ذکر خیر کر کے اللہ کے نبی کے اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں اپنے وقار کو بلند کیا جاتا ہے. اس لیے آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے اور سنیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال 3 مہینے کچھ دن چھوٹے ہیں. عمر آپ کی 63 برس ہے. خاندان قریش کی شاخ بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے. 8ویں پشت میں سلسلہ نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. حضور کی 8ویں پشت میں ایک نام مرہ آتا ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام کلاب، دوسرے کا نام تمیم. کلاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور تمیم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے. کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے. میں آپ کی کنیت اور دونوں القاب کی وضاحت کروں. آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، آپ کا لقب صدیق اور عتیق کیوں ہے؟ اسی کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور کچھ اعتقادی مسائل کا تذکرہ ہوگا. بیان انہی 2 باتوں کی وضاحت پر ہوگا. آپ کی کنیت ابو بکر کیوں ہے، لقب صدیق اور عتیق کیوں ہے؟ آپ کی کنیت ابو بکر ہے. بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ کنیت نسبی ہے، وصفی نہیں ہے، جبکہ بعض دیگر مورخین کہتے ہیں یہ کنیت وصفی ہے. آپ کے کمال اور خوبی کی وجہ سے آپ ابو بکر کہلاتے ہیں. یہ کسی بیٹے کی وجہ سے کنیت نہیں ہے. ابو بکر یہ وصفی کنیت ہے. وصفی کنیت کیسے ہے؟ المنجد عربی لغت کی ایک کتاب ہے. اس کے 97 صفحہ پہ لکھا ہے با کاف را. یہ 3 حرف، با کاف را، یہ 3 حرف. عربی میں ایک باب ہے سمیہ، اس سے جب آئے
آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں، با کاف را، یہ تینوں حروف جب اکٹھے ہوں تو پہل کرنے کا معنی دیتے ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا۔ اور عربی کا ایک قاعدہ اور ہے، 3 لفظ ہے، اب، اخ، ابن۔ اب باپ کو کہتے ہیں، اخ بھائی کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ جب ان کی نسبت ذوی العقول کی طرف ہو، ایسی شے کی طرف جس میں عقل پائی جاتی ہے، اس وقت ان کا معنی حقیقی ہوتا ہے باپ، بیٹے اور بھائی والا۔ ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ، اخو عامر، عامر کا بھائی، ابن عمر، عمر کا بیٹا، ابن عمر، عمر کا بیٹا۔ یہ حقیقی معنی ہے۔ اور جب ان کی نسبت غیر ذوی العقول کی طرف ہو، اس وقت ان کا معنی حقیقی نہیں ہوتا، باپ، بیٹے اور بھائی والا، مجازی ہوتا ہے۔ اور مجازی معنی اب کا اس وقت والا کیا جاتا ہے۔ مثلا ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ اب اس کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہوگا، مٹی غیر ذوی العقول ہے۔ جب اس کی طرف اب کی نسبت ہوگی تو ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کو ابو تراب حضور نے فرمایا تو معنی یہ نہیں کریں گے مٹی کا باپ، بلکہ معنی کریں گے مٹی والا۔ ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو پیار سے ابو ہریرہ کہا۔ اب بلی ذوی العقول نہیں ہے، اس میں عقل نہیں، تو اب ابو کا لفظ جب اس کے ساتھ لگے گا معنی باپ والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی ہوگا والا، بلیوں والا، گھنی بلیوں والا۔ ابو الکلام، کلام غیر ذوی العقول ہے، اس کے ساتھ جب لفظ ابو لگے گا تو معنی یہ نہیں ہوگا کلام کا باپ، معنی ہوگا کثیر کلام والا، کثیر الکلام۔ بالکل اسی طرح بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا، اور یہ غیر ذوی العقول ہے۔ جب اس کے ساتھ ابو کو لگائیں گے، ابو بکر، معنی بنے گا کثرت سے پہل کرنے والا۔ مطلب یہ ہوگا کہ بھلائی کے کاموں میں کثرت سے پہل کرنے والا۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خوبی تھی کہ وہ ہر بھلائی میں السابقون الاولون ہوتے۔ اور رہی اس بات کی دلیل کہ با کاف را جب کسی لفظ میں آتا ہے اس کا معنی پہل کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال المنجد میں لکھا ہے، ماں باپ کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے عربی میں البکر کہتے ہیں۔ ماں باپ کے پہلے بچے کو البکر کہتے ہیں۔ جو میوہ سب سے پہلے نکلتا ہے اسے الباکورت کہتے ہیں۔ جو شخص سب سے پہلے اپنی مراد کو پہنچتا ہے اسے البکیرہ کہتے ہیں۔ اور جو پھل سب سے پہلے تیار ہوتا ہے اسے المبکر کہتے ہیں۔ جو زمین سب سے پہلے فصل اگاتی ہے اسے ارض مبکار کہتے ہیں۔ موسم بہار کی پہلی بارش کو مبکر کہتے ہیں۔ پہلے تیار ہونے والے پھل کو مبکار کہتے ہیں۔ پہلے فصل دینے والی زمین کو ارض مبکار کہتے ہیں۔ جس عورت کے پاس پہل آدمی جاتا ہے اس کو باکرہ کہتے ہیں۔ تو یہ تمام مثالیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ با کاف را، یہ مادہ جس لفظ میں آتا ہے اس میں اولیت اور پہل کا معنی پایا جاتا ہے۔ ابو بکر کو ابو بکر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھلائی کے کاموں میں پہل کرتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے۔ محمد حسین ہیکل رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ابو بکر۔
اس میں ابو بکر کی وجہ تسمیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو بکر کو ابو بکر کہنے کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، البتہ بعد میں آنے والے مورخین نے لکھا ہے انہو بکیر الی الاسلام قبل غیرہ، کہ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، اس وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو ابو بکر کا معنی ہوا بھلائی میں پہل کرنے، اور بھلائی میں پہل اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دی۔ اس کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا دوستانہ ابو بکر نے قائم کیا، سب سے پہلا دوستانہ۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 برس تھی۔ مکہ کی گلی کے کونے پر دونوں کی ملاقات ہوئی، اور دونوں کی ملاقات کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ہمیشہ کے دوست بنے۔ ایسی دوستی جو نہ کبھی ٹوٹی نہ ٹوٹ سکی۔ تو سب سے پہلے نبی کے دوست حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ دوستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر اول ہے۔ پھر دوستی بچپن میں ہی نبھائی، بچپن میں امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں بچپن میں تھے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ان کے مالک سے کرائے پر لیا اور حضور کی خدمت کے لیے ساتھ سفر میں روانہ کر۔ بچپن کا زمانہ ہے، دوستی پہلی ہے، اور ساتھ روٹی اور زیتون کا ناشتہ بھی تیار کر کے دیا۔ تو نبی کے ساتھ دوستی میں بھی ابو بکر صدیق اول ہے، نبی کی خدمت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول ہے۔ حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور پر ایمان لانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق اول ہے، سب سے پہلے مومن ہے۔ اب آپ سوال کریں گے، کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی، کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں حضرت زید بن حارث سب سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب اولیت اتنے سارے افراد کے لیے کیسے ثابت ہو سکتی، کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ ان روایات میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟ محدثین کرام اور محقق علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے اسلام والی روایت کی بہت ساری احادیث سے تائید ہوتی ہے، لہذا سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق لائے۔ اور دوسری بات اس حوالہ سے یہ ہے کہ باقی افراد کے بارے میں جو اولیت اسلام کا روایات میں ذکر ملا وہ بھی غلط نہیں، اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں، محقق علماء لکھتے ہیں کہ باقی افراد بھی اسلام لانے میں اول ہیں، مگر مخصوص طبقہ کے اعتبار سے۔ مثلا حضرت خدیجہ اول الاسلام ہے مگر عورتوں کے طبقہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اول الاسلام ہے مگر بچوں میں، حضرت زید بن حارث اول الاسلام ہے مگر غلاموں میں۔ تو ان کا اسلام لانے میں اول ہونا وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر ہے،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے ایمان لانا یہ مطلقاً ہے، خواہ کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر طبقے کے افراد سے پہلے جس شخص نے حضور کا کلمہ پڑھا اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور اس حوالہ سے امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں ایک بڑا نفیس اور پیارا نکتہ لکھا۔ فرماتے ہیں اولیت اسلام کی فضیلت کچھ وجوہات کی بنا پہ، اولیت اسلام سب سے پہلے مسلمان ہونے کی فضیلت کچھ وجوہات کی بنا پہ ہے۔ وہ وجوہات کیا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا اسے نبی کی تکالیف اور مصائب میں شرکت کا موقع زیادہ ملے گا۔ جو شخص سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے اولیت اسلام کی فضیلت ہے۔ ایک، اولیت اسلام کی وجہ سے نبی پر آنے والی تکالیف اور مصائب میں شرکت کا موقع زیادہ ملے گا۔ نمبر دو، زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں ان چاروں افراد میں سے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مخصوص ہے۔ نبی کی تکالیف اور مصائب میں زیادہ شرکت کا موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، اور زیادہ لوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں۔ میں واقعات سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کی تکالیف میں، مصائب میں شرکت کا موقع زیادہ ملا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سالوں میں خفیہ تبلیغ کر رہے تھے، اس کے بعد اللہ کی جانب سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کے لفظوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی کہ مکہ کے کسی چوک میں اب اس آیت کے نزول کے بعد میں نے اللہ کی توحید، بت پرستی اور شرک کی مذمت اور اپنی رسالت کا اظہار کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، آپ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ مشرکین مکہ اب تک توحید کے تذکرہ سے نا آشنا ہے، ان کے کانوں میں پڑا شرک اور بت پرستی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ اشرار اور جہلاء ہے۔ جب یہ اعلان توحید سنیں گے، اعلان رسالت سنیں گے، شرک اور بت پرستی کی مذمت اور قباحت سنیں گے، یقینی بات ہے یہ مشتعل ہو جائیں گے، اور ان کے اشتعال کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا ٹمپریچر کیا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لیے میری چاہت یہ ہے کہ یہ کام میں کروں تاکہ جو تکلیف آئے مجھ پر آئے، آپ پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ ان کے ٹمپریچر کو میں چیک کرتا ہوں، اشتعال کی کیفیت اور نوعیت کو میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تجویز کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق مکے کے چوک میں آئے، خطبہ دیا، اللہ کی توحید کی وضاحت کی، حضور کی رسالت کا اعلان کیا، بت پرستی اور شرک کی مذمت کی۔ وہی ہوا جس کے خدشے کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر خود خطبہ دینے کا ارادہ کیا۔ مشرکین مکہ حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق لہو لہان ہو گئے۔ تو سب سے پہلا خطبہ ظہور اسلام کے بعد عام آدمیوں کے سامنے عمومی سطح پر سب سے پہلا
خطبہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیا اور نبی کی تکالیف میں سب سے پہلے حصہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے دیا۔ نمبر 2، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، مشرکین مکہ بیت اللہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں اور اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موضوع بحث ہے کہ یہ شخص ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی کو جب دیکھا تو ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق سے دوڑ کے جا کے کہا، ادرا کا صاحبہ کا، انہوں نے آپ کے ساتھی کو پکڑ لیا ہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جیسے ہی سنا حضرت ابو بکر صدیق دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے اور جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے پکڑا ہوا ہے تو دوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، بدبختو تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے وہ کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے، ان یقول ربی اللہ، اور یہ بات بھی بغیر دلیل کے نہیں کہتا، وقد جاءکم بالبینات، اس کے لیے بھی وہ تمہارے پاس متعدد واضح دلائل معجزات لے کر آیا ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ مشرکین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ مار کھا کھا کر بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر میں پہنچائے گئے اور کئی دن تک بے ہوشی رہی۔ جب درمیان میں کبھی ہوش آتا تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا، میرے پیغمبر کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اور جب کئی دنوں کے بعد مکمل ہوش میں آئے تو کہا مجھے سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا يمکن السنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چلو۔ میرا علاج نبی کی زیارت اور ملاقات میں ہے، میرا علاج دوائیوں میں نہیں ہے، نبی کی زیارت اور ملاقات میں ہے۔ پہنچائے گئے، جب نبی کو جا کے ملے اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن نہ صحیح، انتہائی مشکل ضرور ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا نبی کی تکالیف اور مصائب میں سب سے زیادہ شرکت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ نمبر 3، سن 7 نبوی سرداران قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خاندان بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا اس وقت تک جب تک یہ حضور کو قتل کرنے کے لیے العیاذ باللہ ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ باقاعدہ یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی شخص انہیں کوئی چیز فروخت نہیں کرے گا، ان سے کوئی چیز خرید نہیں کرے گا، کوئی شخص ان کے ساتھ قرابت نہیں کرے گا اور ان کو کھانا پانی نہیں پہنچائے گا۔ گویا مکمل بائیکاٹ کیا گیا خاندان بنو ہاشم کا، جس کی بنا پر ابو طالب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا سارا خاندان مکہ سے فاصلے پر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں چلے گئے۔ 3 سال تک وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے گزارے، پتے کھائے، بھوک اور پیاس برداشت کی، اور وہاں 3 سال تک فقر و فاقہ میں تمام افراد کا بچ جانا یہ خود نبی کا ایک معجزہ ہے، یہ خود حضور کا ایک معجزہ ہے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھیے، یہ بائیکاٹ خاندان بنو ہاشم کا تھا، خاندان بنو تمیم کا نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اور نبی کی تکالیف میں شرکت کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بغیر اس
پابندی کے رضاکارانہ طور پر نبی کی محبت میں خود 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے اور اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، تو نبی کی تکالیف اور مصائب میں شرکت کا جتنا موقع حضرت ابوبکر صدیق کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا۔ تو اولیت اسلام کی فضیلت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ جو پہلے اسلام لائے گا اسے نبی کی تکالیف میں شرکت کا موقع زیادہ ملے گا۔ نمبر 2، وہ زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنے گا۔ پہلی وجہ بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ مخصوص، دوسری وجہ بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ مخصوص۔ جتنے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر نبی کا کلمہ پڑھا، کسی کی دعوت پر اتنے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام میں 10 افراد ایسے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارت سنائی ہے اور انہیں عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 افراد ہیں، حضرت ابوبکر خود بھی ان میں شریک ہے، اور 6 آدمی عشرہ مبشرہ میں ایسے ہیں جنہوں نے ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ 7 میں خود ہیں، 6 نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ 6 کون سے ہیں؟ نام گنیے۔ ایک ناشر قرآن حضرت عثمان بن عفان ہے۔ نمبر 2 حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ نمبر 3 حضرت طلحہ ہے۔ نمبر 4 حضرت زبیر ہے۔ نمبر 5 ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نمبر 6 حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، اور عشرہ مبشرہ میں 7ویں حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو 6 آدمی عشرہ مبشرہ میں ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ کیا۔ اور باقی صحابہ میں آپ دیکھیں، حضرت ارقم ہے، حضرت خالد بن سعید ہے، حضرت اسد بن بلال ہے، حضرت عثمان بن مظعون ہے، اور دیگر کئی صحابہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور عورتوں میں معروف نام ذکر کر دیتا ہوں، وگرنہ نہ جانے کتنی عورتیں ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے قبول اسلام کا سبب بنے ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان، حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئی۔ حضرت جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئی، اور اسماء بنت ابی بکر پورا گھرانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوا۔ تو زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بننا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے کی فضیلت محض اس وجہ سے ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے گا نبی کی تکالیف میں زیادہ شرکت کرے گا، زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنے گا۔ اور یہ دونوں وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہاں سے پتہ چلا پوری انسانیت میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضرت علی نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی پڑھا، حضرت زید بن حارث نے بھی پڑھا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پڑھا۔ لیکن امام العصر حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا نبی پر ایمان لانا باعث نجات ہے مگر باعث کمال نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پر ایمان لانا باعث نجات بھی ہے
باعث کمال بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ بیوی خاوند کی اطاعت نہ کرے تو کس کی کرے؟ اگر بیوی اطاعت نہیں کرے گی وہ ناشزہ کہلائے گی، اور جو عورت ناشزہ ہو خاوند کے ذمے اس کا نام و نفقہ نہیں ہوتا تو حضرت خدیجہ نبی کی نہ مانے تو کس کی مانے؟ رہے حضرت زید بن حارث، وہ تو حضور کے غلام تھے، غلام آقا کی نہ مانے تو کس کی مانے؟ رہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب قلیل المال کثیر العیال تھے، انہوں نے کہا ایک بیٹا آپ کے فلانے چچا کو دے دیا، ایک یہ آپ نے اس کی کفالت کرے، تربیت کرے، پرورش کرے، میرے عیال زیادہ ہے، مال تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں آ گئے۔ علی تو کفالت میں تھے، علی کو اللہ کے نبی دے رہے تھے، حضرت علی پہ حضور خرچ کر رہے تھے۔ اگر تربیت اور کفالت میں رہنے والا علی مصطفیٰ پہ ایمان نہ لائے تو کیسے ہو؟ مصطفیٰ کی نہ مانے تو کس کی مانے؟ کمال ابو بکر صدیق کا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت خدیجہ والا معاملہ بھی نہیں ہے، زید بن حارث والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ نبی کے غلام ہو، حضرت علی والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی کفالت میں ہو، بلکہ معاملہ مختلف ہے۔ علی نبی سے لیتے رہے، صدیق نبی کو دیتے رہے۔ علی نے نبی سے بیٹی لی ہے، صدیق نے نبی کو بیٹی دی ہے۔ علی نے نبی سے خرچہ لیا ہے، ابو بکر نے نبی پہ خرچ کیا ہے۔ علی کا گھر نبی کی بیٹی نے بسایا ہے، نبی کا گھر صدیق کی بیٹی نے بسایا ہے۔ اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ چادر نبی کی آئی ہے، مگر نبی کے سر پہ چادر صدیق کی آئی ہے۔ تو ان کا ایمان لانا باعث نجات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا باعث نجات بھی ہے، باعث کمال بھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر خیر میں اول، ہر خیر میں نبی کے ساتھ دوستی میں اول، دوستی کے بعد نبی کی خدمت میں اول، پھر نبی پر ایمان لانے میں اول۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا متقین کے مصداق میں اول، صدیقین کے مصداق میں اول، تصدیق معراج میں اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خلافت میں اول، نبی کی خلافت میں اول۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کے خلفاء میں حضرت ابو بکر صدیق واحد ہے جنہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، باقی سب امیر المومنین کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد ہے جو خلیفۃ الرسول کہلاتے ہیں، اور اس کی وجہ محقق علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر ہی ہے۔ رہے حضرت عمر، وہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے، حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہے، حضرت حسن حضرت علی کے خلیفہ ہے۔ تو ترتیب یہ ہے، نبی کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس لیے انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، اور باقی خلفاء کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب، امیر المومنین عثمان بن عفان، امیر المومنین علی بن ابی طالب، امیر المومنین حضرت حسن، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہاں ایک نکتے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان، ان کی یہ نیکی ہے کہ انہوں نے نبی کی خلافت کو کندھے دے دے کر حضرت علی تک پہنچا دیا۔ انہوں نے نبی کی خلافت امانت دیانت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی کی خلافت انہوں نے حضرت نبی کی خلافت علی تک پہنچائی، علی کو پہلے نمبر پر خلیفہ کیوں نہیں بننے دیا؟ یاد رکھیے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ضخیم کتاب لکھی تحفہ اہل سنت، اس میں حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
خلافت کی بنیاد افضلیت پر ہے، اقربیت پر نہیں۔ خلافت کی بنیاد افضلیت پر ہے، اقربیت پر نہیں۔ حضور کے بعد اقرب اگرچہ علی تھے مگر افضل حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلافت کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے، افضلیت کی وجہ سے خلیفہ ہوئے۔ خلافت کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے، افضلیت کی وجہ سے خلیفہ ہوئے ہیں۔ اور خلافت کی بنیاد افضلیت پر ہے۔ حضور کے بعد افضل ابو بکر ہے تو خلیفہ بھی ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بعد افضل عمر ہے، خلیفہ بھی عمر ہے۔ عمر کے بعد افضل حضرت عثمان ہے، خلیفہ بھی حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان کے بعد جیسے اقرب علی تھے ویسے ہی افضل بھی علی تھے۔ تو جب افضلیت تین افراد کے بعد چلتے چلاتے افضلیت حضرت علی کے پاس آئی تو خلافت بھی انہی کی طرف منتقل ہو رہی۔ یہ بات کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر افضل ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دو تین دلیلیں پیش کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں دو مقدمے پیش کی۔ ایک یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، اسے عربی میں اتقا کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ابو بکر صدیق کو اتقا فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ اتقا کو جہنم سے بچائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے 7 غلام جن میں حضرت بلال بھی تھے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کر دیے، کہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں ستایا جاتا تھا۔ جب آزاد کیے تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہا۔ اب دونوں باتوں کو جوڑ کے نتیجہ نکالیے، اللہ کے ہاں اکرم اور افضل اتقا ہے، ابو بکر صدیق اتقا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اللہ کے نزدیک افضل، اکرم اور سب سے بڑے رتبے والا ہے، اور جب سب سے بڑے رتبے والا ہے، افضل ہے، تو افضل ہی خلیفہ بنتا ہے۔ نمبر 2، بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، خیر الامتی بعد نبیہا ابو بکر صدیق، پوری امت میں حضور کے بعد سب سے بہترین ہستی ابو بکر صدیق کی۔ جب افضلیت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد خلافت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ تو خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ خلیفہ ہی نہیں، نبی کے پہلے خلیفہ ہے، نبی کے جانشین ہے، خلافت میں بھی اول ہے۔ اور پھر خلافت میں اول ہونا قرآن کریم سے بھی کسی حد تک ثابت ہے۔ الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہاں سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ صداقت کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔ الذی جاء بالصدق، اور یہ تبھی ملی ہوئی ہوگی جب نبوت کے بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق کی ہو۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے آیت الغار میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے تحت لکھا ہے کہ بادشاہ کا ثانی بادشاہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور احادیث بھی اسی کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر،
میری امت پر میری پوری امت میں سے سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور حضرت علی کے لیے فرمایا اقضاہم علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ڈاکٹر علامہ خالد محمود دامت برکاتہم نے 2 جلدوں میں خلفائے راشدین کے نام سے مضامین کو جمع کیا، جن میں حضرات خلفائے راشدین کے مناقب کو جمع کیا. اس روایت سے ایک استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ارحم، حضرت علی کو فرمایا اقضا. استدلال خلافت اول حضرت ابو بکر صدیق کی اس پر اس طرح کیا کہ رحم کا تعلق عدلیہ سے، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ارحم امتی، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے. حضرت علی کے لیے فرمایا اقضاہم علی، قضات کا تعلق عدلیہ سے ہے. اب استدلال سمجھیے، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے اور قضا کا تعلق انتظامیہ سے نہیں عدلیہ سے ہے. اور خلافت انتظامی منصب ہے، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے. خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے. تو خلافت انتظامی منصب ہے، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے. ابو بکر کو رحم کرنے والا ذکر کر کے نبی نے بتایا کہ انتظامیہ ابو بکر کی ہوگی اور عدلیہ کا جج علی ہوگا. خلافت ابو بکر کی ہوگی، قاضی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا، خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جعفر یار مطبوعہ تہران میں لکھا ہوا ہے ان ابا بکر وعمر وعثمان یرفعون الحدود الى علی ابن ابی طالب. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں حدود و قصاص کے فیصلے حضرت علی کے سپرد کر رکھے تھے. قاضی حضرت علی تھے، انتظامیہ ابو بکر کی، عدلیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اللہ کے نبی کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارحمو کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور ایک روایت سے ایک اور استدلال ذکر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، زمانوں میں بہترین زمانہ قرنی میرا زمانہ ہے. اور محدثین فرماتے ہیں، محقق علماء لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانہ حضور نے اپنا زمانہ قرار دیا ہے. خلفائے راشدین کے زمانہ کو حضور نے اپنا زمانہ قرار دیا ہے. خیر القرون قرنی، قرنی نبی کا زمانہ ہے جو نبی کے 4 خلفاء کے زمانوں سے مل کر وجود میں آتا ہے. اور قرنی میں 4 حرف ہیں، قرنی میں 4 حرف ہیں، بالترتیب چاروں خلفاء کی خلافت کی جانب اشارہ کرتے ہیں. قرنی میں قاف ہے، یہ صدیق کے آخر کا قاف ہے. قرنی میں قاف پہلے ہے، خلافت میں ابو بکر صدیق پہلے ہے. قرنی میں دوسرا حرف را ہے، یہ حضرت عمر کے آخر کا را ہے. قرنی میں را دوسرے نمبر پر ہے، خلافت میں حضرت عمر دوسرے نمبر پر ہے. قرنی میں نون تیسرے نمبر پر ہے، یہ عثمان کے آخر کا نون ہے. قرنی میں نون تیسرے نمبر پر، خلافت میں عثمان تیسرے نمبر پر. قرنی میں چوتھا حرف یا ہے، یہ علی کے آخر کا یا ہے. قرنی میں یا چوتھے نمبر پہ ہے، خلافت میں حضرت علی چوتھے نمبر پہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں بھی اول، خلافت میں بھی اول. اور پھر اللہ نے اولیت حضرت ابو بکر کے مقدر میں لکھ دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق خلافت میں اول، نبی کے مصلی پہ آنے میں اول، نبی کے منبر پہ جانے میں اول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد نبی کے روضے میں دفن ہونے میں اول. پھر جب قیامت قائم ہوگی حضور کے بعد
سب سے پہلے جو ہستی اٹھے گی اٹھنے میں پھر ابو بکر صدیق اول، حضور کے بعد جامع کوثر پہ جانے میں پھر ابو بکر اول، مقام محمود پر حضور کے بعد پھر ابو بکر اول، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولیت کے ساتھ رہے۔ اللہ نے اولیت ان کے مقدر میں لکھ دی، اسی وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اولیت کا عالم یہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ پوری زندگی میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ پوری زندگی میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکلوں، مگر دو موقع ایسے آئے، انہوں نے مجھے مایوس کر دیا کہ اے عمر تیری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تیری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ دو موقع کون سے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کو جنہوں نے مایوس کیا، ایک حضور کے زمانہ حیات کا موقع ہے، ایک ابو بکر کے زمانہ خلافت کا موقع ہے۔ نبی کے زمانہ حیات کا موقع کون سا ہے؟ نبی کے زمانہ حیات کا موقع وہ ہے کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کیا، چندہ لے کر آؤ، کون کیا لایا، کیسے لایا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کا، نبی کے ساتھ محبت کا، نبی کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری کا، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب تبوک کے موقع پر حضور نے چندہ اکٹھا کیا، اعلان کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ان دنوں میری مالی حالت ابو بکر سے بہت اچھی، حضرت ابو بکر صدیق سے میری مالی حالت بہت اچھی تھی۔ میں خوش ہوا کہ آج میں آگے ضرور نکلوں، آج اول آؤں گا۔ خوشی خوشی گھر گئے، اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ہر چیز کے دو حصے کی، غلے کے دو حصے، کھجوروں کے دو حصے، کپڑوں کے دو حصے، درہم و دنانیر کے دو حصے، ہر چیز کے دو حصے کیے۔ ایک حصہ گھر میں رکھ دیا، دوسرے کی گٹھڑی باندھی، سر پہ رکھی، حضور کی خدمت میں لے آئے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر بھی ایک چھوٹی سی گٹھڑی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا لے کے آئے؟ بڑے خوش تھے، فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو بھی تھا وہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے فرمایا جو تھا سب لے آیا، جو تھا سب لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت میں گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل پہ ایک چوٹ لگی، میرے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکا، نہیں نکل سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدار میں اگرچہ تیرا مال زیادہ ہے مگر وہ تیرے مال کا جز ہے، اور ابو بکر جو لے کر آئے وہ مقدار میں اگرچہ تھوڑا ہے مگر ان کے مال کا کل ہے، اور کل کو جز پر فضیلت ہوتی ہے، کل کو جز پر فضیلت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے میرے دل پر چوٹ لگی کہ نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکلنا یہ میرے بس کی بات۔ ایک واقعہ یہ تھا، اور دوسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے میں مایوس ہوا کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مدینہ سے باہر ایک بے سہارا، ضعیف اور نابینا بڑھیا رہتی، اس کی ایک کٹیا تھی، وہ اس میں رہتی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بڑھیا کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں نماز سے فارغ ہو کر، صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد نبوی سے نکلا تاکہ اس بڑھیا کی خدمت کر کے آؤں، اس کے کٹیا میں جھاڑو دے کے آؤں، اس کو پانی بھر کے لا دوں، اس کو کچھ راشن پہنچا کے آؤں۔ میں گیا، میں نے بڑھیا کو سلام کیا، میں نے کہا اماں جان میں مدینہ کا باشندہ ہوں،
اور تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، جھاڑو دینے کے لیے، پانی کا گھڑا بھر کے لانے کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اس بڑھیا نے کہا بیٹا یہ سارے کام تجھ سے پہلے ایک آدمی کر گیا ہے، تجھ سے پہلے ایک آدمی آیا تھا، وہ میرے یہ سارے کام کر گیا ہے، اور بیٹا وہ آج ہی نہیں آیا، وہ اتنے سالوں سے روزانہ آ رہا ہے، وہ اتنے سالوں سے روزانہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے کہا کل میں اور جلدی آؤں گا، دیکھوں گا وہ ہے کون۔ اگلے دن اور جلدی گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے اور پانی کا گھڑا اس بڑھیا کی کٹیا میں رکھ کر باہر نکل رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو لیا، جب اس نے تھوڑا آگے جا کے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو میں نے کہا میں ابو بکر سے کبھی بھی نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتا۔ اب ولیت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا مقدر بنا دی تھی، نصیبہ بنا دیا تھا، تو اس وجہ سے انہیں ابو بکر کہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ اسی کی ضمن میں نے فضائل بھی ان کے بیان کیے، اعتقادی مسائل بھی کچھ بیان کیے۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھ کے لقب ان کا ایک عتیق ہے، ایک صدیق ہے۔ انہیں عتیق کیوں کہتے ہیں، انہیں صدیق کیوں کہتے ہیں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ غلاموں پر اسلام اور ایمان کی وجہ سے تشدد ہوتے دیکھا، برداشت نہ کر سکے، گئے اور ان غلاموں کے مالکان سے بات کر کے جتنی رقم انہوں نے منہ سے نکالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ساتوں کے ساتھ غلام ایک لمحے میں آزاد کر دیے، ایک دن میں آزاد کر دیے۔ جب آزاد کیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی 7 غلاموں میں تھے، تو اللہ کو یہ ادا حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی پسند آئی، قرآن کریم کو نازل کیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ اتقا کو جہنم سے بچائے گا۔ کون اتقا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، محض اپنے دل کے تزکیہ کے لیے دیا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور ان 7 کے 7 غلاموں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے ابو بکر پہ کوئی احسان کیا ہو، ابو بکر نے اسے آزاد کر کے اس احسان کا بدلہ دیا ہو۔ یہ احسان کے بدلے کے طور پر آزادی وجود میں نہیں آئی تو پھر کس لیے آئی؟ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے عمل کے اخلاص کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام حضرت ابو بکر صدیق نے سمعت، ریا، نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، رب العالی کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ابو بکر سے راضی ہوں گے، اللہ ابو بکر سے راضی ہوں گے، راضی تو تھے۔ میں اس کا مطلب یوں بیان کروں گا، اللہ ابو بکر سے راضی ہونا دنیا کو دکھائیں گے، دکھائیں گے۔ اپنے نبی کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ نے بھی مدح فرمائی۔ اور قرآن چونکہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن السنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترتا تھا۔ آپ پر جب ابو بکر کی مدح اتری، ابو بکر نبی کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم
کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. عتیق اللہ تو اللہ کا آزاد کیا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے عتیق ابو بکر کو کہا, یہ ابو بکر کا ہمیشہ کے لیے لقب بن گیا. دوسرا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں, اس کی وضاحت میں بھی چند ایک فضائل کا تذکرہ کروں گا. صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو, صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو, مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے. صادق سچ بولنے والا, مصدق تصدیق کرنے والا. سوال یہ ہے صدیق کسے کہتے ہیں؟ صادق سچ بولنے والا, مصدق تصدیق کرنے والا, تو پھر صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کی تعریف میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں, بہت سارے. چند ایک کا ذکر کرتا ہوں. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ صدیق نبوت کے عکس کو کہتے ہیں. صدیق نبوت کے عکس کو کہتے ہیں. صدیق نبی کا عکس ہے. صدیق نبی کا عکس ہے. جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے, ذات اس کے سامنے آئے تو آئینہ میں وہی ذات نظر آتی ہے. صدیق میں اللہ کا نبی نظر آتا ہے, اللہ کا نبی نظر آتا ہے. حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی نبی و صدیق. اس کے حاشیے میں انہوں نے ایک روایت لکھی. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس ان ابا بکر لم یسونی قط. لوگوں سن لو, ابو بکر وہ ہے جس کی سوچ بھی کبھی میری سوچ کے ناموافق نہیں ہوئی. قول اور عمل کیسے ناموافق ہو سکتا ہے؟ سوچ بھی کبھی میری سوچ کے ناموافق نہیں ہوئی. صدیق نبوت کا عکس تھے. یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ نبی کی سوچ اور ہو, ابو بکر کی اور. یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اگر حضرت عمر کے قول پہ قرآن اترا ہے تو ابو بکر کی سوچ پہ قرآن اترا ہے. سورۃ العصر حضرت ابو بکر کی سوچ پہ اترا. یہ خیال ابو بکر کے دل میں پیدا ہوا. یہ میرا زمانے جاہلیت کا دوست کہہ رہا ہے کہ تو نے مسلمان ہو کے کیا پایا؟ پہلے تیرا اتنا بزنس اور کاروبار تھا, اب تیرے پاس کیا ہے؟ تو ناکام ہو گیا. دل میں خیال آیا کہ یہ تو کوئی کامیابی نہیں. کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی مومن اور مسلمان ہو, پھر اس کے عمل بھی اچھے ہوں, پھر وہ حق کی بات وصیت کرے, حق کی بات دوسروں تک پہنچائے, صبر کی تلقین کرے. جس میں یہ چار صفات ہوں اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ کامیابی تو ان چار چیزوں میں ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا. نبی کی خدمت میں پہنچے نہیں تھے کہ حضرت ابو بکر کی سوچ قرآن کی سورۃ العصر بن کر نبی کے سینے پہ اتر گئی. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی سورت کے بارے میں فرمایا ہے اگر اللہ پورا قرآن نہ بھی اتارتے, صرف سورۃ العصر کو اتار دیتے تو قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اکیلی کافی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پہ اتری. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق نبوت کے عکس کو کہتے ہیں. دوسری تعریف صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کی ایک تعریف یہ کی, صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بات کو سنتے ہی پہچان لے کہ یہ سچ ہے اور پھر اس کی تصدیق میں ذرہ برابر توقف نہ کرے, تصدیق بھی فوراً کرے. سچ کو سنتے ہی پہچان لے کہ سچ ہے اور پھر اس کی تصدیق میں ذرہ برابر توقف نہ کرے. اللہ کے نبی معراج کر کے آئے, حضور نے اعلان کیا, ابو جہل نے سنا, حضور ابو جہل نے سنا, حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور اس نے بڑا موقع سمجھا نبی اور صدیق میں دوری پیدا کرنے. کہنے لگا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں فلاں جگہ سے ہو کے آیا ہوں, عقل مانتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ ہو سکتا ہے ایک بات میں کہوں تو جھوٹی ہو,
وزیر اعظم کہے تو سچی ہو، بات تو پاور کی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے، قائل کون ہے؟ قائل کی حیثیت دیکھ کے قول کی صداقت پر کی جاتی، بتاؤ قائل کون ہے؟ اس نے کہا تیرا نبی ہے، تیرا نبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بات کا سچ بھی فوراً سمجھ گئے اور تصدیق میں توقف بھی نہیں کیا۔ فرمایا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو پھر بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ وہ کہنے لگا عقل نہیں مانتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا محبت مانتی، ایمان مانتا ہے۔ اور خورشید گیلانی نے ایک کالم لکھا تھا اخبار میں، اس میں اس نے ایک جملہ لکھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل تو کتنا بدبخت ہے، تو نے یہ بات نبی سے سنی ہے، میں نے نبی سے نہیں تجھ سے سنی ہے۔ میں تجھ سے سن کے مان گیا ہوں اور تو نبی سے سن کے بھی نہیں مانا، تجھ سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ میں تجھ سے سن کے مان رہا ہوں اور تم نبی سے سن کے نہیں مانا۔ تو صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بات سنتے ہی پہچان جائے، جیسے عطار عطر کھولتے ہی پہچان جاتا ہے کتنے نمبر ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بات سنتے ہی پہچان جائے سچ ہے اور اس کی تصدیق میں کوئی توقف اور تاخیر نہ کرے۔ یہ خوبی ابوبکر صدیق کی تھی۔ نمبر 3، صدیق اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور دل میں فاصلہ نہ ہو، جو بات دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، جو زبان پہ ہے وہی دل۔ نمبر 4، صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی کی تصدیق کرے، تصدیق کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تصدیق تو سب صحابہ نے کی، جواب یہ ہے سب صحابہ نے کی بلا شبہ، وہ بھی صدیق ہے، لیکن جیسی ابوبکر نے کی ویسی کسی نے نہیں کی، اس لیے وہ صدیق ہے، یہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق ہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ کسی نے کوئی معجزہ مانگا، کسی نے کوئی دلیل مانگی، کسی نے کوئی شرط رکھی، کسی نے باپ سے مشورہ کا کہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی حضور سے سنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ابوبکر صدیق نے فرمایا کلمہ پڑھائیے میں آپ کا نوکر اور صحابی۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا مرتبہ و مقام سمجھنے اور ان کی محبت اپنے دل میں بسانے، ان کی اتباع کرنے کی اور ان کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔